اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یووا صوفی مشن ہمیشہ آپ کے لیے ایک ذہنی گفتگو لے کر کے آتا ہے اور ایک غور ایک فکر لے کر کے آتا ہے۔ تو میں آپ کا دوست سید راشد علی آپ کو یووا صوفی مشن میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ آج کا ہم اپنا موضوع شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اس بار تعزیہ داری کے اندر بہت ہی بے حرمتی کا معاملہ دیکھا گیا ہے۔ کہیں تعزیہ داری میں لڑکیاں ناچیں اور کہیں پر تعزیہ داری میں لڑکے شیر بن کر ناچے، کہیں پر شیطان بن کر کے ناچے۔ وہ کفریہ حرکتیں ہوئی ہیں تعزیہ داری کے اندر کہ جس کو بیان کرنا یا دکھانا گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، اور ان حرکتوں کو سوشل میڈیا نے خوب اچھالا، خوب دکھایا اور تعزیہ داری کو بدنام کیا۔ اب ایک طرف تو مولویوں کے فتوے تعزیہ داری پر، اور دوسری طرف سے ان شیطانی لوگوں کی شیطانی حرکتیں۔ اب مسئلہ اٹھتا ہے، سوال اٹھتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے لیے میرے پاس کافی لوگوں نے فون کیے، میسج کیے واٹس ایپ پر، سوال پوچھے کہ یہ کیا ہے۔ تو جو میرا خیال تھا، جو میرا انداز تھا، وہ میں نے ان کو بتایا کہ یہ جو کام ہے اس کا تعزیہ داری سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ جو حرکتیں ہوئی ہیں لڑکیوں کو نچانے کی، شیر، کتا، بلی، بندر بنا کے لڑکیوں کو نچانے کی، اور تمام خرافاتی کام جو تعزیہ داری کے اندر ہوئے، یہ سب ہونے کے پیچھے اسلام کے دشمن اور اہل بیت کے دشمنوں کی سوچی سمجھی شرارتیں ہیں۔ یہ سب ایک پلاننگ کے ساتھ کام کیا گیا ہے، جس سے کہ جلد سے جلد تعزیہ داری ختم ہو جائے، اہل بیت کا ذکر ختم ہو جائے۔ پھر بچے گی قرآن خوانی، وہ بھی دھیرے سے ختم کر دی جائے گی۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ صرف صحابہ کے ذکر اور اہل بیت کو مٹانے کی پوری پلاننگ کو کامیاب کیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو روکا کیسے جائے اور اس کو کون لوگ روک سکتے ہیں؟ تو اب میری گزارش ہے خانقاہوں سے، جو خانقاہوں کے پیر ہیں ان سے، اور میری گزارش ہے جو خانقاہوں کے خلیفہ ہیں ان سے، کہ میری بات ان لوگوں کو بہت بری لگے گی جو آج کے صوفیہ اکرام ہیں، جو آج کے خلیفہ ہیں، جو آج کے پیر بنے بیٹھے ہیں خانقاہوں میں، ان کو میری بات بہت بری لگے گی۔ لیکن اہل بیت کے نام پر جان دینا یا فتوے لینا یا برائی لینا، اس سے گریز کرنا، یہ بزدلی ہے اور منافقت ہے۔ تو یہ میں نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بات کو، اپنی رائے کو پہنچاؤں گا اس کے خلاف، چاہے کوئی فتویٰ دے اور چاہے کوئی میری مخالفت میں آ جائے۔ تو اس کا جو ذمہ دار ہے، پہلے تو وہ تعزیہ داری جو کمیٹیاں ہیں وہ ہیں۔ اب کیونکہ یا تو وہ تعزیہ داری کمیٹیاں جو ہیں وہ جاہل ہیں، ان کو طریقہ پتہ نہیں، وہ اپنے طریقے سے بھٹک گئیں، اس کا یہ نتیجہ ہے، اور یا پھر وہ لاپرواہ ہیں۔ دو میں سے ایک بات ہے، اور سچائی یہی ہے کہ 90% کمیٹیاں، کیونکہ وہ خانقاہوں سے جڑی ہوئی نہیں ہیں، جو کمیٹیاں خانقاہوں سے جڑی ہوئی ہیں ان کے جتنے بھی ویڈیو سوشل میڈیا پر آئے ہیں ان میں کہیں بھی بے حرمتی یا بدتمیزی نہیں ہے، جو خانقاہوں کے تعزیے ہیں۔ لیکن خانقاہوں سے الگ ہٹ کے جو تعزیہ داری ہوئی ہے، جو تمام کام ہوئے ہیں، ان سب میں تمام ہی بے حرمتی، بے ادبی اور بدتمیزی کے معاملے سامنے آئے ہیں۔ تو میری گزارش ہے تعزیہ دار کمیٹیوں سے کہ وہ فوراً ہی ابھی سے اس کی تحریک چلائیں اور خانقاہوں سے جڑیں اور صوفیہ اکرام سے جڑیں، تو آپ کا یہ جو مسئلے ہیں یہ حل ہو جائیں گے۔ اور صرف جڑے نہیں بلکہ کوشش کریں کہ وہ خانقاہوں سے مرید ہوئیں، لیکن وہ مرید ان خانقاہوں سے نہ ہوں جو مولویت والی خانقاہیں ہیں۔
وہ مرید ہوئیں چشتیہ سلسلے سے، وہ مرید ہوئیں وارثیہ سے، وہ مرید ہوئیں مداریہ سے، وہ مرید ہوئیں نظامیہ سے، اشرفیہ سے، جو حقیقی خانقاہیں ہیں، جو بزرگان دین کی حقیقی گدیاں ہیں، وہ وہاں سے مرید ہوئیں، نہ کہ فتنہ اگر مولویوں کی بنائی ہوئی یہ فتنہ اگر گدیاں. میں ان کے نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ مجھے کسی جھمیلے میں نہیں پڑنا ہے، سمجھدار آپ خود ہیں. تو آپ صوفیہ اکرام سے جڑیے اور خانقاہوں سے جڑیے، جو نظامی، چشتی، صابری، وارثی، اشرفی اور تمام خانقاہیں ہیں جو صوفیہ اکرام کی، ان سے آپ رابطہ قائم کریں، ان سے مرید ہوئیں، ان سے جڑیں، اور جڑنے کے بعد آپ جو ہیں تعزیہ داری کو صحیح ڈھنگ سے ان سے سیکھیں، اور ان سے سیکھنے کے بعد آپ تعزیہ داری کو کریں. اب جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ میری بات خانقاہ کے صوفیہ اکرام جو پیر ہیں، جو خلیفہ ہیں، جو سجادے ہیں، ان کو بری لگے گی، تو اب میں ان کی طرف واپس سے آتا ہوں. تو وہ بات یہ ہے کہ اس کا جو اصلی ذمہ دار ہے وہ یہ لوگ ہیں. یہ لوگ اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے نظام کو صرف خانقاہوں میں محدود کر دیا. انہوں نے کبھی خانقاہوں سے باہر نکل کے محنت کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی. بس انہوں نے جو ضرورت سمجھی وہ خانقاہوں کے اندر رہ کر کے مرید کرنے کی، یا خانقاہوں سے باہر نکلے تو صرف مرید کرنے کی. پر انہوں نے لوگوں کی توجہ تعزیہ داری کس طریقے سے کرنا چاہیے اس طریقے کو نہیں بتایا، جبکہ یہ ایک سب سے اہم چیز ہے. کیونکہ صوفیہ اکرام، پیران اعظام، خلفاء اکرام، یہ سب اگر کسی کی صدقہ کھاتے ہیں تو وہ اہل بیت کا صدقہ کھاتے ہیں، اور جس کا کھاتے ہیں اسی کا نہیں گا رہے ہیں. تو میری تمام خانقاہ کے پیروں سے اور خلیفاؤں سے گزارش ہے کہ تم پنجتن پاک کا صدقہ کھاتے ہو تو جس کا کھاتے ہو اس کی گاؤ، اور اس کے کھانے کا، ان کی روٹیوں کا جو تم کھا رہے ہو اس کا حق ادا کرو. جو نمک کھا رہا ہو خانقاہوں کا، اس کا نمک حرامی پن نہ کرو، نمک حلالی پن کرو، ان کا حق ادا کرو. اور آنے والے محرم میں 3-4 مہینے پہلے ایسی ایک بڑی تحریک چلاؤ پورے ہندوستان کے اندر کہ 3-4 مہینے پہلے اس تحریک کو شروع کرو آپ لوگ، اور 3-4 مہینے کے اندر پورے ہندوستان کی تعزیہ داری کو اپنے ہینڈ اوور کر لو، اپنے قبضے میں کرو. جہاں جہاں تعزیہ داری کی کمیٹیاں ہیں ان کو بتاؤ کہ کس طریقے سے ہمیں محرم بنانا ہے، کس طریقے سے ہمیں تعزیہ داری کو اٹھانا ہے، کیسے تعزیہ داری کے جلوس نکالنا ہے. اس کے طور طریقے جو خانقاہی نظام میں ہیں وہ ان تک پہنچاؤ، اور ان سے رابطے قائم کرو. ان کمیٹیوں کو اپنے انٹر میں لو، اپنے حفاظت میں لو، اپنے طریقے میں لو. کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا تو صف محشر دنیا میں تو خوب اپنی وائی وائی کر لو، لیکن صف محشر پنجتن پاک کے سامنے آپ لوگوں کو شرمندہ ہونا پڑے گا. وہاں آپ سے پھر پوچھا جائے گا کہ بتاؤ ہماری روٹی کھا رہے تھے ہماری خانقاہ میں بیٹھ کے، اور ہمارے ہی نظام خانقاہ سے باہر بگاڑا جا رہا تھا اور آپ نے اس پر دھیان کیوں نہیں دیا. خلفاؤں سے پوچھا جائے گا کہ گھوم گھوم کے لوگوں کو مرید کر رہے تھے، گھوم گھوم کے چندہ، گھوم گھوم کے نذرانے لے رہے تھے، اور ہمارے اس ہی کاموں کی تعلیم و تربیت آپ نے لوگوں کو نہیں پہنچائی، کیوں نہیں پہنچائی؟ پھر آپ لوگ کیا جواب دیں گے کہ جس کا کھایا اسی کی نہیں گائی. تو اس لیے تمام خانقاہوں کے پیروں سے جہاں جہاں تک میرا یہ ویڈیو پہنچے، اور جو لوگ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ میرا یہ ویڈیو تمام خانقاہوں تک پہنچائیں، تمام خلیفاؤں تک پہنچائیں، چاہے وہ چشتی ہوں، صابری ہوں، وارثی ہوں، نظامی ہوں، اشرفی ہوں، جو بھی ہوں ان تک پہنچائیں میرا ویڈیو، اور ان سے کہیں کہ صحیح نظام اگلی سال انشاءاللہ قائم کریں. انشاءاللہ آنے والے محرم میں 3-4 مہینے پہلے سے پورے ہندوستان میں ایک زبردست تحریک چلائیں، اور اس تحریک کو چلانے کے بعد اس تحریک کے ذریعے سارے تعزیہ دار کمیٹیاں اپنے انٹر میں لے لیں، اپنے ہینڈ اوور کر لیں، اور ان کو صحیح طریقہ بتائیں. اور اتنا ہی نہیں، ان کو باقاعدہ ہو سکے تو جو ان کے نظامی ہیں ان کو بیت میں لیں. اور جو تعزیہ دار میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جو صوفی خانقاہیں ہیں، جو پیرا فقیری کی خانقاہیں ہیں، ان سے رابطہ قائم کریں، ان سے بیت لیں.
اور ان سے بیعت جب آپ لے لیں گے تو تعزیہ داری صرف ایک تعزیہ داری یہ نہیں ہے کہ تعزیہ نکالنا، اس کے پیچھے کچھ راز چھپے ہوئے ہیں، لیکن وہ راز ایسے نہیں ہیں جو آپ کو کھلم کھلا سڑکوں پہ بتائے جائیں یا بیان کیے جائیں، یا ہم اپنے ویڈیو میں وہ راز آپ کو بتائیں، وہ چھپے ہوئے راز ہیں۔ کیونکہ صوفیت میں ایک بہت سی ایسی باتیں ہیں، یوں مان کے چلیے کہ جو صوفیت کی جو تعلیم ہے وہ 80% راز و نیاز پر ہے۔ آپ کسی بھی خلیفہ سے رابطہ قائم کریں گے یا جو خلیفہ میری بات کو سن رہے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ صوفیت کی تعلیم میں 80% جو باتیں ہیں وہ راز و نیاز کی ہیں، جو عام عوام کو نہیں بتائی جاتی ہیں، اس کے پیچھے کچھ راز ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ان راز اور نیاز جو باتیں ہیں ان میں سے کچھ باتیں محرم کے جلوس کے متعلق بھی ہیں، تعزیہ داری کے متعلق بھی ہیں، علم برداری کے متعلق بھی ہیں۔ اب وہ باتیں کہ اس کے راز کیا ہیں، تعزیہ داری کے، علم برداری کے راز کیا ہیں، علمداری کیوں ہوئی اس کے پیچھے راز کیا ہیں، وہ راز صوفیاء اکرام سے آپ کو وہ جب بھی مل سکتے ہیں، حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب آپ صوفیاء اکرام سے مرید ہو جائیں، ان کی بیعت لے لیں، ان سے آپ تعلیم و تربیت حاصل کریں، ان پر تھوڑا سا وقت کو خرچہ کریں۔ جب تھوڑا سا آپ ٹائم برباد کریں گے، وقت برباد کریں گے انشاءاللہ، تب آپ کو ان سے وہ راز کی باتیں حاصل ہو جائیں گی جو راز کی باتیں تعزیہ داری کے اندر ہیں، اور صرف وہی نہیں، آپ کو بہت سے راز حاصل ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ تمام ہمارے پیرانے اعظام اور ہمارے خلفائے اعظام اور کو اللہ پنجتن پاک کے صدقے میں پنجتن پاک کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پہ اپنا رحم و کرم عطا فرمائے، اور تمام تعزیہ دار کمیٹیوں کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان سے میری گزارش ہے پھر سے کہ آپ لوگ صوفیاء اکرام سے وابستہ ہو جائیں، صوفیاء اکرام سے جڑیں، اور ان کے ہی طریقے سے آپ تعزیہ داری اور علمداری کریں، تو انشاءاللہ آپ کی تعزیہ داری قبول ہوگی پنجتن پاک کی بارگاہ میں، اور اس کا جو فائدے ہیں، اس کے جو فیض ہیں، اس کے جو ظاہری فیض ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے، اور جو اس کے باطنی فیض ہیں وہ باطنی فیض بھی آپ کو ملیں گے۔ اب ظاہری اگر کوئی آپ سے پوچھ لے تو آپ کو بتانا مشکل پڑ جائے گا کہ ظاہری فیض کیا ہیں، اور باطنی اگر کوئی پوچھ لے وہ تو آپ بالکل سرے سے نہیں جانتے، وہ تو آپ کے خیال میں بھی نہیں ہے کہ تعزیہ داری کے باطنی فیض کیا ہیں۔ تو میرے بھائی، تعزیہ داری کے ظاہری فیض اور باطنی فیض دونوں کو حاصل کریں، اور ان کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے صوفیاء اکرام کی بیعت۔ اور اگر کسی کو ایسا کوئی شخص، ایسا کوئی پیر نہ ملے کہ جو اس کو باطنی فیض بتا سکے اور ظاہری فیض بتا سکے تعزیہ داری کا اور صوفیاء اکرام کا، تو اس کو میری طرف سے دعوت ہے کہ وہ فروخ آباد کی سرزمین پر آئے، اتر پردیش فروخ آباد کی سرزمین پر آئے، اور ہمارے پیر و مرشد جناب سید صوفی امتیاز علی نیازی حسنی ابوالعلائی سرکار سے ملے۔ انشاءاللہ اسے صرف ایک تعزیہ داری نہیں بلکہ پورے راز و نیاز بتا دیے جائیں گے، کلمے سے لے کے نماز تک اور نماز سے لے کے قرآن تک، سارے فیض اس کو بتا دیے جائیں گے کہ کیا کیا فیض ہیں ہر چیز کے اندر۔ اس میں راز و نیاز کی جو بھی باتیں ہیں وہ سب آپ تک پہنچا دی جائیں گی انشاءاللہ۔ عہد کریں اس بار ہماری ویڈیو دیکھ کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں، جس سے کہ اہل بیت کی شان میں ہو رہی بے حرمتی کو روکا جا سکے۔ اور خاص کر کے میری گزارش ہے پھر سے صوفیاء اکرام سے اور پیرانے اعظام سے کہ وہ میری ویڈیو کو دیکھیں، اس پر غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ میرا کام تھا آپ لوگوں کی آنکھیں کھول دینا، آپ تک کو جگہ دینا۔ اور کیونکہ میں تو ایک کچھ جانتا نہیں ہوں، میں تو عام انسان ہوں، لیکن آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، آپ کو اللہ نے خلیفہ بننے تک پہنچایا، تو اس نے آپ کو علم عطا کیا، آپ کو پیر بنایا یا آپ کو سجادہ بنایا، تو اس نے آپ کو اس لائق بنایا کہ آپ کے اندر کچھ ہے، تو جو آپ کے اندر روحانیت ہے، جو آپ کے اندر علم ہے، اس کا استعمال کریں۔ خیال کرانا، غور کرانا، یہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے آپ کو خیال کرایا، آپ کو غور کرایا۔
آگے کا عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ میں ایک عام انسان ہوں، آپ ایک ذمہ دار انسان ہیں، آپ کے ہزاروں لاکھوں مرید ہیں، آپ کو اللہ نے پیسے سے بھی توفیق دی ہے اور وقت سے بھی توفیق دی ہے، آپ کو ہر طریقے سے اللہ نے توفیق دی ہے کہ آپ اس پر ایک مہم چلا سکتے ہیں، آپ اس پر ایک مہم چلا کر کے اس پر غور و فکر دے سکتے ہیں لوگوں کو، اور انشاءاللہ 3 سے 4 مہینے اگر ہمارے ہندوستان کے سارے خانقاہی لوگ، سارے پیران اعظام، سارے خلفائے اعظام اگر اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ 3 سے 4 مہینے کی مہم میں پورے ہندوستان کے اندر لوگوں میں لوگ جاگ جائیں گے، جتنی بھی ہماری کمیٹیاں ہیں وہ جاگ جائیں گی، اور ان کے ساتھ ساتھ عام انسان بھی جاگ جائے گا، اور تعزیہ داری ہمیشہ کے لیے قائم بھی ہو جائے گی، اور اس میں ہو رہی بے حرمتی، بدتمیزی اور غیر مذہبی باتیں، بدکاری کی باتیں، وہ سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور لوگوں تک خانقاہی نظام پہنچ جائے گا، اور اس کا فائدہ خود خانقاہوں کو ہوگا، پیران اعظام کو ہوگا، خلفائے کرام کو ہوگا۔ اس لیے ہوگا کہ جب لوگوں کو اس کی صحیح معلومات ہوگی تو پھر وہ خانقاہوں کی طرف زیادہ رجوع کریں گے، اور ایک بڑی تعداد میں ان تک مریدوں کی تعداد بھی پہنچے گی، اور ایک ذمہ دار کمیٹیاں ان کو ملیں گی ہر جگہ سے۔ تو انشاءاللہ میری گزارش ہے ایک بار پھر سارے صوفیاء کرام سے اور پیران اعظام سے کہ اس چیز پر دھیان دیں، اور جو لوگ تعزیہ اٹھاتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی اس چیزوں پہ دھیان دیں، انشاءاللہ علم اور عمل کے میدان میں کھرے اتریں۔ اللہ اہل بیت صدقے میں ہمیں بھی علم عطا فرمائے، آپ کو بھی علم عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم اور بھی غور و فکر کی باتیں آپ تک پہنچائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک نیا کام شروع کیا ہے جو کہ ہم ابھی 2-3 ویڈیو سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ پڑھ کے ہمارے کمنٹ میں بھیجتے رہیں، جس سے کہ جو بھی ہمارے یہاں نظر نیاز ہو اس کے اندر ہم آپ کو شریک کر سکیں نام کے ساتھ انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہماری ایک گزارش آپ سے اور ہے کہ ہمارے چینل یووا صوفی مشن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور دیکھتے رہیں یووا صوفی مشن۔ السلام علیکم۔